تو آئیے آج ہم سفر کرتے ہیں 13ویں صدی میں اور جانتے ہیں عظیم شاعر مولانا جلال الدین رومی کی زندگی کی اس کہانی کو جو واقعی ناقابل یقین ہے۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اتنا محترم، اتنا بڑا عالم، آخر عالم شہرت، عشق و محبت کا شاعر بنا تو بنا کیسے؟ یہ ایک ایسی تبدیلی کی داستان ہے جو آج بھی صدیوں بعد ذہنوں کو چکر میں ڈال دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کہانی کہاں سے رہی ہے۔ ہماری یہ ساری گفتگو علامہ شبلی نعمانی کی مشہور کتاب سوانح مولانا روم پر مبنی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہی کتاب ہمارا تاریخی رہنما ہے سفر میں۔ تو شاعری سے بہت پہلے منبر تھا۔ مولانا رومی کی زندگی ایک عالم اور خطیب کی تھی۔ آئیے پہلے ان کی زندگی کے اس حصے کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کا سفر شروع ہوتا ہے 1207 میں بلخ سے۔ یہاں وہ پیدا ہوئے اور وہ بھی عام گھرانے میں نہیں بلکہ علماء کے ایک بہت ہی معزز خاندان میں۔ پھر جیسا کہ اس دور میں ہوا، منگول حملوں کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی اور 1228 تک وہ کونیا میں آباد ہو چکے تھے۔ صرف کچھ سال بعد 1231 میں وہ اپنے والد کی جگہ ایک مشہور پروفیسر بن گئے اور 1240 آتے آتے ان کا شمار ایک قابل احترام فقیہ اور عالم میں ہونے لگا جن کے ہزاروں چاہنے والے تھے۔ مطلب ان کی زندگی بالکل ایک آرام دہ، باعزت اور طے شدہ راستے پر چل رہی تھی۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک ایسی ملاقات ہوئی جس نے سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ان کی کہانی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ سوچئے، ان کی زندگی بالکل ترتیب سے چل رہی تھی، عزت تھی، شہرت تھی اور سب کچھ پہلے سے طے تھا۔ سب کچھ اپنی جگہ پر تھا جب تک ایک اجنبی نہیں آ گیا۔ سال تھا 1244۔ ایک درویش شمس تبریزی کونیا شہر میں داخل ہوا۔ وہ ایک ایسا گھومنے پھرنے والا صوفی تھا جو ایک روحانی ساتھی کی تلاش میں تھا۔ اور جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی، واو! سوانے کے مطابق وہ ملاقات بجلی کی طرح تھی۔ شمس نے ایک ایسا سوال پوچھا، ایک ایسا چیلنج پھینکا کہ مولانا رومی کی پوری علمی دنیا، ان کے سارے نظریات، سب کچھ ہل کے رہ گیا۔ بس یہی آغاز تھا ایک فوری اور بہت ہی گہرے روحانی رشتے کا۔ یہ تبدیلی کتنی گہری تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ ایک طرف تھے عالم دین رومی، کتابیں، درس، عقائد یعنی دماغ کی دنیا، اور پھر دوسری طرف تھے صوفی رومی، عشق، شاعری، موسیقی، رقص یعنی دل کی دنیا۔ زمین آسمان کا فرق۔ شمس کے ساتھ اس تعلق نے ہی آخرکار رومی کو شاعر بنایا، مگر کیسے؟ افسوس، جدائی کے درد سے ایک نئی آواز پیدا ہوئی۔ ہوا یہ کہ مولانا رومی نے اپنے عوامی زندگی کو بالکل چھوڑ دیا۔ وہ اپنا سارا وقت، پورا وقت شمس کے ساتھ روحانی گفتگو اور خلوت میں گزارنے لگے۔ ان کا منبر، ان کی درسگاہ، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ لیکن جیسا اکثر ہوتا ہے، اس گہرے رشتے نے رومی کے اپنے شاگردوں میں حسد اور غصہ پیدا کر دیا۔ وہ پریشان تھے، وہ اپنے استاد کی توجہ واپس چاہتے تھے اور اس نئے آنے والے اجنبی کو ظاہر ہے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور پھر اچانک ایک رات شمس غائب ہو گئے، بالکل پراسرار طریقے سے۔ کوئی نشان، کوئی سراغ، کچھ نہیں چھوڑا۔ غم اور حسرت میں ڈوب کر مولانا رومی کا سارا درد ہزاروں اشعار کی شکل میں باہر نکلا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک عالم ہمیشہ کے لیے ایک شاعر بن گیا۔ لیکن رومی نے اس غم کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اسے ایک تخلیقی طاقت میں بدل دیا۔ انہوں نے وجدانی عشق کے ہزاروں قصیدے لکھ ڈالے۔ اپنی روحانی تلاش کو انہوں نے سما کی شکل دی، وہی مشہور گھومنے والا رقص۔ اور آخرکار انہیں یہ احساس ہوا کہ جس الہی دوست کو وہ باہر ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو دراصل ان کے اپنے اندر کا ہی عکس تھا۔ اور اسی تبدیلی، اسی درد سے جنم ہوا ان کے سب سے بڑے شاہکار کا۔ ہم بات کر رہے ہیں مثنوی کی لازوال میراث کی۔ اسی دور میں ان کے دو عظیم شاہکار سامنے آئے۔ پہلا دیوان شمس، وجد سے بھرپور عشقیہ نظمیں جو انہوں نے اپنے پیارے دوست کے نام کی، اور دوسرا مثنوی، روحانی حکمت کا وہ لافانی سمندر۔ تو آخر یہ مثنوی ہے کیا؟ یہ 6 جلدوں پر مشتمل ایک بہت بڑی شاعرانہ تصنیف ہے۔ اس میں کہانیاں ہیں، نصیحتیں ہیں، سب کچھ ہے جن کا مقصد روح کی رہنمائی کرنا ہے۔ بلا شبہ یہ تصوف کی سب سے زیادہ اثر انگیز کتابوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اور ذرا سوچئے، 800 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی محبت، جدائی اور روحانی معنی کی تلاش پر رومی کے الفاظ ہر ثقافت، ہر سرحد کو پار کر کے دلوں کو چھو رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے،
13ویں صدی کی دوستی اور جدائی کی یہ کہانی ہمیں اپنی اندر کی آواز، اپنی اصل پہچان کو ڈھونڈنے کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟